want to be consistent, make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, ya musarrif al-qulub sarrif qalbi ala ta'atik. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. ٹھیک ہے, اس طرح کی مختلف دعائیں ہیں, ٹھیک ہے, یا اس طرح کی اور بھی دعائیں بہت ساری. اسی طرح سے اور یہ دعا ہے کہ اللہ میرے مجھے ہدایت دے کے رکھ, مجھے فتنوں سے بچا لے. ٹھیک ہے, اللہ کا تعارف از ویری امپورٹنٹ. جو شخص چاہتا ہے کہ کنسسٹنٹ رہے اور اس کا ایمان کا درجہ ہمیشہ ہائی رہے, اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں پڑھتا رہے, اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں, وہ رحمان ہے, رحیم ہے, کیسا ہے. there are many books اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کے بارے میں. کچھ لیکچرز بھی انٹرنیٹ میں موجود ہیں, اور اللہ کے نام اور ان کی پہچان, مختلف بکس ہیں. I have them as well. So inshallah try to purchase some books جو کہ لیکچر سنیں, انشاءاللہ کے بارے میں مزید جانیں, کیونکہ the more you have the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala, آپ کو آپ کے دل میں اس کے لیے اور ایک grandeur جو ہے نا مینٹین رہے گا, اور انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کی مزید قریب ہوتے جائیں گے. My iman is high and after a few days again I fall back and to the low level of iman. I want to maintain this peace I'm experiencing right now. Okay. Sister Sumaira Seth کہہ رہی ہیں, اگین میں نے جو بھی پچھلے کوشچن میں بات کی, اف یو وانٹ ٹو مینٹین, پہلے تو بات جان لیں کہ الایمان و یزید و ینقص, ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایمان ایک کپڑے کی طرح ہے جو کہ صاف بھی رہتا ہے اور بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ریوائیو آر ایمان اگین اینڈ اگین, اور ایمان کو ریوائیو کرنے کے کچھ طریقے ہیں. ویسے آئی گیو اے لیکچر فیو منتھس اگو آن 7 steps to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. وہ انشاءاللہ یوٹیوب پہ شاید اپلوڈ ہو جائے کچھ دن بعد, میں بلکہ کہوں گا کہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے انشاءاللہ. تو اس میں بیسکلی آئی مینشنڈ 7 points how to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, اور اپنے آپ کی کنسسٹنسی مینٹین کرنے کے لیے. I again mentioned these 2 points. If you want to maintain consistency in your life, try gaining knowledge every day. And by knowledge I mean قرآن کی تلاوت کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں, اللہ کے نبی کی احادیث پڑھیں, علماء کے لیکچر سنیں, اور اس سے اپنے آپ کو ڈیلی موٹیویشن دیں. And number 2 is if you want to be consistent, be in good company. پہلی بات تو یہ ہے کہ گڈ کمپنی, اچھی دوستی ہونا, اٹس ویری امپورٹنٹ. آئی بلیو پرسنلی آپ کی ہدایت کے لیے, آپ کو دین پہ چلانے کے لیے 2 چیزیں تو بہت بیسک ہیں. دعا کے علاوہ دعا اللہ سے کریں اور کوشش کریں. نمبر 1 از نالج, شریعت کا نالج ہونا, اینڈ second thing is good company. So if you have knowledge of Islam and if you gain knowledge of Islam on daily basis and if you are in good company, آپ شاید بچ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن جو لوگ ان میں سے ایک چیز بھی نہ کی, اگر نالج گین کیا تو اچھے دوستوں میں نہیں تھے, اور اگر اچھے دوست تھے تو نالج گین نہیں کیا. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ان 2 میں سے کسی ایک چیز کو مس کیا, وہ ولیاذ باللہ واپس پلٹ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ہاؤ ٹو ایکوائر گڈ کمپنی ان دیز ٹائمس. observe people, make new friends. میں نہیں کہتا کہ آپ بری کمپنی کو چھوڑ کے اکیلے ہو جائیں. آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ بری کمپنی کو چھوڑ کے آلٹرنیٹ لیں, بی ان گڈ پیپل, کیونکہ اکیلے ہونے سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں میں گھرے رہنا. سم ٹائمز انسان اکیلے رہ کے کیا ہوتا ہے کہ وہ شکار ہو جاتا ہے شیطان کا, کیونکہ این ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ. تو فائنڈ پیپل جو کہ نیک ہیں, جو کہ دین میں کام کر رہے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو باؤنڈریز ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. گرلز اعتکاف کر سکتی ہیں؟ نہیں, اعتکاف کا تعلق خاص مسجد کے ساتھ ہے. قیام اللیل اس سنت نماز اور نفل نماز, قیام اللیل سنت نماز ہے, کیا اس کی نیت میں کہیں کہ سنت نفل ہے؟ دیکھیں, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپیک اٹ آؤٹ. لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جس میں وہ نیت منہ سے بولتے ہیں. ہر عمل کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے, روزہ رکھنے کے لیے بھی, حج کرنے کے لیے بھی, صدقہ دینے کے لیے بھی. لیکن جب میں صدقہ دے رہا ہوتا ہوں تو میں منہ سے نہیں بولتا کہ یا اللہ میں یہ 1000 روپے توحا جلیل کی طرف سے فلاں شخص کو دے رہا ہوں جو کہ یہ کام کرتا ہے, اور میرے دائیں طرف یہ ہے, بائیں طرف وہ ہے. میں نہیں بولتا, لیکن نیت ہوتی ہے. سو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپیک اٹ لاؤڈ. یس یو شوڈ بی نوئنگ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو قیام اللیل جو ہے وہ سنت ہے. 11 رکھتے ہیں سنت ہیں, اور 11 کے اگر آپ ایکسٹرا پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ نفل میں آ جائے گا. سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 11 میں سنت پڑھا ہوں, اس کے اگر میں ایکسٹرا پڑھا تو وہ نفل پڑھا ہوں, اور کوشش کیجیے کہ جو وتر ہے وہ آخر میں پڑھی جائے. اوکے, بہت سے لوگ پوچھیں ہاؤ ٹو جوائن یوتھ کلب. یہ ایک مسٹری ہے. نہیں, اٹس ناٹ اے مسٹری. ٹو جوائن یوتھ کلب یو نیڈ ٹو اٹینڈ آر لیکچرز, جو کہ ڈفرینٹ وینیوز پہ ہوتے تھے. ابھی تو خیر الحمدللہ ہم آن لائن آ گئے ہیں, لیکن یو ہیو ٹو اٹینڈ سم لیکچر جس میں ہم لوگوں سے ملیں, ہمارے والنٹیئر سے ملیں, ٹیم سے ملیں, اینڈ دین وی ول نوٹ ڈاؤن یور نیم اینڈ نمبر, اینڈ
we'll add you to a group انشاءاللہ تعالیٰ, جس میں ہم ڈفرینٹ ایونٹس کے لیے والنٹیئرز بلاتے ہیں اور وہ لوگ آتے ہیں. دین جتنا جو انسان ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر سکتا ہے وہ اتنا زیادہ الحمدللہ انوالو ہوتا جاتا ہے ٹیم کے اندر, اینڈ دین he becomes a member, a core member of youth club. Same with the sisters as well. تو ابھی if we ask forgiveness from someone but the person does not accept, will our ibadah be accepted? دیکھیں اگر کوئی انسان سے گناہ ہو گیا ہے حقوق العباد کے حوالے سے اور آپ نے توبہ استغفار کی ہے اور اسے معافی بھی مانگی ہے لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تو کوشش کریں کہ اس سے طریقے سے منا لیں, ٹھیک ہے, یا اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. اگر آپ نے غیبت کی اس کے لیے اور وہ نہیں مان رہا کہ نہیں تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا, تو اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, یا اللہ اس کو معاف کر دے, اس کو لمبے بڑے درجات دے جنت میں, شاید اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو معاف کر دیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے keep praying استغفار for yourself as well, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اگر وہ شخص نہیں معاف کرا تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف کر ہی دیں, کیونکہ ہمیں جو حدیث ملتی ہے نا, بنی اسرائیل کا جو شخص تھا جس نے 99 قتل کیا, ٹھیک ہے, پھر ایک شخص کے پاس آیا راہب کے پاس اور کہا کہ میں نے قتل کیا, میں کیا کروں. انہوں نے کہا تم تو کبھی معاف نہیں ہو سکتے, تو اس کا بھی قتل کر دیا اس نے, اور پھر یہ 100 کمپلیٹ ہو گیا. پھر ایک عالم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایسے 100 قتل کیے, میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ توبہ استغفار کرو, اپنی زندگی کو چینج کرو, اینڈ لیو بیڈ پیپل اینڈ گو ٹو گڈ پیپل, اچھے بستی میں جاؤ. اس نے ایسے ہی کیا اور اس نے جا کے اب اس نے ہر بندے سے سوری نہیں بولی, ٹھیک ہے, شاید ہر بندے نے اسے معاف بھی نہ کیا ہو, لیکن وین اے پرسن ڈز سنسیئر ریپینٹنس ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور وہ واقعی میں پروو کرتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو چینج کیا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. ڈیٹیل حدیث ہے, اس کے کرکس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بھی مختلف روایت میں آتا ہے کہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جو شخص معاف نہیں کر رہا تھا اس سے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ ریوارڈ دے دوں آج تو تم اس کو معاف کر دو گے, تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو نیکیوں کہ میں محتاج ہوں, مجھے دے دیں اور آپ اس کو معاف کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو ریوارڈ دے کے آپ کی جان چھڑوا لیں گے, کیونکہ وہ بہت غفور اور رحیم ہے. ٹائم آج کافی ہو گیا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک مور کوسچنز ان شاء اللہ تعالیٰ, تاکہ آپ لوگ بھی سوئیں یا قیام اللیل اگر کرنا ہے تو آپ لوگ کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جان کی حفاظت کرنا, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی اور جب تیز بارش ہوتی تو مؤذن کو بولتے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے کہ آپ اعلان کریں صلو فی بیوتکم یا صلو علی الرحال, اپنے گھروں میں نماز پڑھو, مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو بارش کی حیصل سے اور کیچڑ سے اور ایک مشکل سے بچانے کے لیے. تو بارش اور کیچڑ چھوٹی چیزیں ہیں, موت کا ڈر اور ایک بیماری ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے. تو جب اللہ کے نبی نے اس سے رخصت دی بارش کی وجہ سے, تو آئی تھنک اس پینڈیمک کی وجہ سے شخص گھر میں نماز پڑھا اور گھر میں ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے اور بہتر معلوم ہوتا ہے. اور گھر میں ہی اپنی سیکیورٹی کے لیے, سیفٹی کے لیے اور دوسروں کی سیکیورٹی کے لیے ادا کی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی مسجد بہت امیزنگ اقدامات کری ہے, انہوں نے مطلب وہاں پہ روزانہ صفائی بھی ہوتی ہے ہر نماز سے پہلے, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا سینیٹائزیشن گیٹس بنائے ہوئے انہوں نے, جس میں لوگ 20-30 سیکنڈ کھڑے ہو کے جا رہے ہیں, اور بہت بہترین اہتمام ہے جس میں کوئی ڈر نہیں ہے اور ڈاکٹرز اپروو کرتے ہیں, تو انشاءاللہ جائے جا سکتے ہیں. اور اللہ پہ توکل رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, دعائیں پڑھ کے جائیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا.